آج کل مختلف قسم کے ٹرینرز لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. ان کے پروگرام بہت مشہور ہوتے ہیں. لاکھوں لوگ ان کی ورکشاپ میں شرکت کرتے ہیں. یوٹیوب پہ کروڑوں میں ان کے ویورز پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ آپ کو لائف اسٹائل سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے راز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سنا ہوگا آپ لوگوں نے, دیکھا بھی ہوگا. مختلف عنوانات ہیں, مختلف لیبل ہیں کہ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ کامیاب زندگی کیسے گزارتے ہیں, کامیابی کے گر کیا ہیں. جو دنیا میں بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ گزرے, ان میں کیا خاص کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے چینلز یا نہیں دیکھے؟ یوں بھی دونوں سوالوں پہ کوئی یوں کر رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے. انڈیا میں بھی بہت ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, اور گوروں میں تو بہت زیادہ ہیں. بلکہ یہ ٹرینڈ آیا ہی گوروں سے ہے. اس پہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, کامیاب لوگوں کے 500 یا 5 خاص گر راز. مجھے ان لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جس کو جو سمجھ میں آیا وہ اس حساب سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. نہ ان کی نیتوں پہ ہمیں اعتراض ہے, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد دولت کمانا ہے. اگر کسی اچھے کام کے ساتھ پیسہ بھی آ جائے تو کوئی بری بات بولو بھائی نہیں ہے. اچھا کام اور پیسہ دونوں ساتھ ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. یہ نیکی کا کام ہے کہ آپ برائی کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے تھے, مگر آپ لوگوں کو گائیڈ کر کے اچھی تعلیم دے کے پیسہ کما رہے ہیں. ہیروئن بیچ کے بھی لوگ پیسہ کماتے ہیں, چرس بیچ کے بھی کماتے ہیں. اسی لیے اسلام میں حلال رزق یہ بھی عبادت ہے. حلال رزق کا کمانا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. لیکن یہ جتنے ٹرینرز ہیں یا جتنی بھی ورکشاپس ہو رہی ہیں اس قسم کی, یا جتنے بھی جو گائیڈ کیا جا رہا ہے, کامیاب زندگی کے ہنر بتائے جا رہے ہیں, ان تمام یعنی جتنے اس قسم کے لیکچرز ہیں ان میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑا کیا ہے؟ ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ اس فالٹ کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے, جو ٹریننگ دینے والا ہے وہ خود کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. وہ لوگوں کو کیا کیا کامیابی کے گر بتائے گا, کامیابی کے ہنر بتائے گا, وہ خود ایک کامیاب زندگی بولو بھائی نہیں گزار سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ وہ ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ, ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ اپنی عقل کو کل سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کو اللہ کی عقل کے تابع کرنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے. یہاں سے انسان کی تباہی شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کیا سمجھے؟ کل. اور وہ یہ سمجھے کہ میری عقل مجھے ہر چیز میں صحیح اور غلط کی رہنمائی بولو بھائی کر سکتی ہے. مثلاً یہ جتنے اس قسم کی جو ٹریننگ دی جا رہی ہیں اور گائیڈ کیا جا رہا ہے, کامیابی کے ہنر سکھائے جا رہے ہیں, ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے
کہ یہ سب سکون کے متلاشی ہیں. کسی نے شہرت کو سمجھ لیا کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ شہرت میں. لہذا وہ بتاتا ہے کہ میں پہلے مشہور نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کی, میں نے محنت کی اور آج میں دنیا میں سب سے زیادہ, بولو بھائی, مشہور ہو گیا. تو شہرت کو کیا قرار دے دیا؟ یار آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے یار. شہرت کو کیا قرار دے دیا؟ کامیابی. کہ یار پہلے تو مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, میں 4 آدمیوں میں یہ لیکچر دیا کرتا تھا, مجھ میں کانفیڈنس بھی نہیں تھا, لیکن میں نے اسٹرگل کی, محنت کی اور کرتے کرتے آج میں اس اسٹیج پر ہوں کہ ملینز میں میرے ویورز ہیں, میرے سبسکرائبر میرے چینل پہ ملینز میں. تو کیا مطلب میں کیا ہو گیا؟ کامیاب. لہذا میں آپ کو بھی کامیابی کے گر بتاتا ہوں. تو ان کی نظر میں وہ لوگ جو مشہور نہیں ہیں گویا کہ وہ کامیاب. بولو نا یار, کیا ہو گیا آپ لوگ, بول دو بھائی اللہ کے بندو. دیکھو میں پیسے نہیں لے رہا, وہ لوگ پیسے لیتے ہیں, فیسیں ہوتی ہیں ان کی, میں فری پھوکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں. تو فری پھوکٹ کی ویلیو نہیں ہوتی, حقیقت ہے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو پیسوں کے بغیر نہ کیا جائے. یہ میری اس زمانے میں رائے ہے. خیر میں پھر بھی پیسوں کے بغیر ہی کر رہا ہوں, آپ بے فکر رہیں, کیونکہ جو کام فری میں ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. جیسے کہ مولوی صاحب کی جمعے کی تقریریں اور بیانات. تو کسی نے کیا سمجھ لیا کامیابی کو؟ شہرت کو کیا سمجھ لیا؟ کامیابی. کسی نے دولت کو کامیابی سمجھ لیا. کیا آپ غریب تھے, اسٹرگل کی, محنت کی, اور دیکھو فلاں کے پاس آج کیا ہے؟ پیسہ ہے. لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اسٹرگل کرتے کرتے کامیاب کیسے ہوئے, ان کامیاب لوگوں میں کون سے گر تھے جس کی وجہ سے وہ اتنے دولت مند بن گئے. جبکہ دولت کامیابی کی علامت اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں ہے. اب اللہ کی بات صحیح ہے یا اللہ کے بندوں کی باتیں صحیح ہیں, وہ پھر ہم بعد میں اس پہ بحث کرتے ہیں, کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ان کو کیا, وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی اپنی بیٹھ کے باتیں ہیں نا. کیونکہ کامیابی کے گر بتانے والے ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, ایتھیس لوگ بھی ہیں, تو ان کو مذہب سے کیا واسطہ. بعض لوگوں نے صحت کو کیا سمجھ لیا؟ بولو نا یار, کامیابی. اور بعض لوگوں نے سکون کو کامیابی سمجھ لیا. لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ سکون کی تلاش میں رہو, جس دن تمہیں سکون مل گیا تو تم کیا ہو؟ کامیاب. عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اگر سکون ہی کو مقصد بنا لو گے پھر سکون نہیں ملے گا آپ کو. یہ مذہب نے ہمیں بتایا ہے. جی سسٹم دیکھیں کیسی ٹیکنیکل بات اللہ بتا رہے ہیں نا. ارے بھائی اگر پیسے کو مقصد بنا لو گے تو عین ممکن ہے پیسہ مل جائے, یہ بھی ممکن ہے نہیں ملے. شہرت کو مقصد بنا لو گے عین ممکن ہے شہرت مل جائے اور یہ بھی ممکن ہے نہیں ملے. لیکن سکون کو اگر زندگی کا مقصد بناؤ گے تو سکون کے علاوہ چیزیں مل جائیں گی. سکون, عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے ایسے ہی, حقیقت ہے کیا ایسے ہی. سکون کو بھی مقصد نہیں بنائے. مقصد اس حیات کو بنانا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو حیات ہے, یہ جو زندگی ہے, آپ جتنا لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں, یا لوگوں کا ویژن بنا کے دے رہے ہیں, آپ ویژنری بنا رہے ہیں, لوگوں کو ویژن بھی بنا کے دے رہے ہیں اور لوگوں کو ویژنری بھی بنا رہے ہیں. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس زندگی کے لیے. جبکہ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اس زندگی کو مقصود بنائے گا اسے سکون نہیں ملے گا. قرآن مجید کے کیا الفاظ ہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا, فرمایا کہ من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا,
یاد کا مطلب صرف ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کائنات کو بنانے والا کیا کہہ رہا ہے، اس پہ کان نہیں دھرے گا، اپنی بولتا چلا جائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں یوں کر لو، میں کہہ رہا ہوں یوں۔ اللہ اس کو بالکل بھی کسی خاطر میں نہیں لائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا، تنگ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا۔ اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیات تجھ پر تلاوت کی جاتی تھیں، میری باتیں تیرے سامنے کی جاتی تھیں، تو ان سے اندھا بن گیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس لیے آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔